کہ یہ تو بچے تھے، کم سن تھے، امام مولا علی تشریف لا رہے ہیں، وہ تو بڑے ہیں نا، فرما رہے مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا دونوں شہزادوں کے ساتھ نبی میرے بابا چادر میں ہے، فرماتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے دیں، انہوں نے بھی جا کے سلام کیا، میں چادر میں آ جاؤں؟ دنیا میں کہیں رائج ہے ایسا کہ گھر کا بڑا اگر چادر لے کے آرام کر رہا ہو تو گھر کے افراد چادر کے نیچے ساتھ چلے جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اور گھر ہے، یہ گھر اور ہے اور گھر اور ہے۔ فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ۔ اچھا چلے فرض محال تو پھر فرض کرتے ہیں کہ ان تین ہستیوں کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا جناب زہرا کو اس سے تو چادر مانگی تھی۔ بڑی گردن ہلا دو بھائی تھوڑی سی، مجھے واللہ پنجابی آتی تو میں پنجابی میں خطاب کرتا مگر سیکھ لوں، ضرورت پڑ رہی ہے تھوڑی سی۔ ایک تلوار پڑے ذرا محمد والے۔ سیدہ نے آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ چادر میں آ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ آرام کرنے آئے تھے یہ سب افراد، کیوں چادر میں آئے؟ جواب دے دو۔ جواب یہ ہے کہ ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا۔ لہذا نبی نے جب سیدہ کو چادر میں لے لیا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ فلم تمنا، جب ہم کامل ہو گئے، یعنی جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اجزاء ہوتے ہیں، ایک جگہ آ جائے تو یہ کامل ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ یہ ہے دوسرا عنوان۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ دشمنوں کے ساتھ تو سرکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے تانے دیے، جنہوں نے بے ادبیاں کی، جب انہیں فتح مکہ کے موقع پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا کیا، لائن سے انہیں باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا، تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مکے میں اذیتیں پہنچائی۔ تو حضرت فرمایا ان کی رسی چھوڑو، ان کے ہاتھ کھولو۔ جب ان کے ہاتھ کھل گئے تو فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ دشمنوں کے ساتھ ایسے ہیں۔ یہ لفظ تو آپ کو آشنا ہے نا کہ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ لفظ اتنا مانوس ہے، یہ لفظ اتنا مانوس ہے کہ مولا کائنات کو جب شام سے خط آیا نا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو مولا نے نثر کے خط کو نظم میں جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، میں جلدی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا علی نے نظم میں جواب دیا۔ وہاں سے کیا خط آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، اپنے دادا کا نام لیا، پھر اپنے بابا کا نام لیا، پھر کہا کہ آپ کے دادا بھی بڑے تھے، آپ کے بابا بھی بہت بڑے تھے، ہم بڑے باپ ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے جواب لکھا۔ اب وہ کوئی 18 شعر ہے جو حضرت نے جواب میں لکھے، میں دیکھیں 2-3 سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مولا علی کے اپنے اشعار۔ مولا فرماتے ہیں تم مجھے اپنے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو؟ سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ ہوں۔ شکریہ سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا، اب دوسرے مصرے پر تو میرا مجمع یقیناً معراج سے چلا جائے گا۔ مولا علی کا پہلا مصرع یہ تھا کہ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ وَمُقَرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد گنتیوں میں آ کر مومن ہونے والے اور میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ میرے مولا کے جواب کا پہلا شعر ہے اور آپ کی سماعت ولائی ہے، لہذا میں دوسرا شعر بھی سنا رہا ہوں۔ فرماتے وَجَعْفَرًا الَّذِي
یضحا ویمشا یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں پرواز کرتا ہے وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ بھائی آپ کی عنایات کا میں ممنون ہوں۔ تیسرا شعر اور سنا رہا ہوں مولا علی کا۔ مولا فرماتے ہیں سنو وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نہیں توجہ بڑھائیں گے اپنی۔ مولا فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَى وَأُنْسَى، نبی کی دختر میری راحت جان ہے۔ مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، میرا خون اور میرا گوشت اس کا خون ہے، اس کا گوشت ہے۔ بھائی ایک اور شعر سنانے جا رہا ہوں جس شعر پر میں کہتا ہوں اب تک کے جتنے تینوں اشعار سنائے نا مولا علی کے، ان تمام اشعار پر ایک اپنا حسن رکھنے والے دو مصرے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں۔